لوازمات بھی ہیں، جو لوازمات چاول کے موٹاپے پن کو جو اندر وہ پیدا کرتا ہے دور کرتا ہے۔ یہی صورتحال اس کی روٹی کی ہے۔ صحیح۔ روٹی بھی وہی تاثیر رکھتی ہے، لیکن اگر چاول صرف ابلے ہوئے ہوں، سفید چاول صرف ابلے ہوئے ہوں، ان میں موٹاپا پیدا کرنے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ وہی چاول پلاؤ اور بریانی کی شکل میں ہوں جی تو وہ مسالے اور گھی اور روغنیات کو مزید پی کر جسم کو بے ڈول کرتے ہیں، اور یہی صورتحال روٹی کی بھی ہے۔ تو یعنی چاول کو اس چیز کے ساتھ کھایا جائے جو اس کے نقصان کو ختم کرے۔ اس کے نقصان کو ختم کرے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ نہ کھایا جی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور کچھ عرصے کے بعد چاول ایک نئی بیماری کی شکل بن کے آئے گا۔ جو ملک سراسر چاول کھاتے ہیں تو ان کی بنیادیں یہی چیز ہے۔ جس طرح سننے میں آتا ہے کہ جو بنگلہ دیش والے ہیں اور انڈونیشیا والے ہیں وہ صرف زیادہ تر چاول کا استعمال کرتے ہیں، تو ان میں موٹاپا تو کم دیکھا گیا اس وجہ سے نہیں، وہ چاول کے ساتھ یہ یہ دیکھیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ زیادہ چاول کے اندر کون سی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے چاول کا نقصان ختم ہو جاتا ہے، اور چاول اپنی صحیح تاثیر میں ان کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں۔ جی ہاں، بنگلہ دیش والے تو وہ استعمال کرتے ہیں مچھلی موٹاپا نہیں کرتی۔ نہیں، اور آپ یہ دیکھیں بنگلہ دیش میں پھر بھی موٹاپا میں نے دیکھا ہے۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں تو میں نے موٹاپا دیکھا ہی نہیں۔ جی ہاں بالکل ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، یعنی بہت کم ہیں جو موٹاپے میں، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ چاول ضرور کھائیں، لیکن کس شکل میں؟ ہم چاول کھاتے ہیں پلاؤ، بریانی، زردہ، متنجن، اس شکل میں، تو وہ اپنے اندر وہ چیزیں بھی سمو لیتا ہے جس سے بیماری اور بڑھنی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ کال لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اونچا بولیے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انگلینڈ سے بات کر رہی فرمائیے، ہوں۔ شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ بھتیجا اور بھتیجی ہیں۔ جی اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ اگر جی میرا بھتیجا تو انہوں نے کیس ڈالا ہوا انگلینڈ کے لیے، تو دعا کرنا ان کا ویزا پڑھنے کے لیے بتا دو۔ اچھا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور خیریں عطا فرمائے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ 40 بار اگر صبح شام پڑھیں، گڑ گڑا کے اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور 40 بار صبح شام پڑھیں، اور اس کے علاوہ سارا دن یا عزیزو یا فتاحو، یا عزیزو یا فتاحو، اس کو بہت زیادہ پڑھیں، یا عزیزو یا فتاحو۔ جی اکاؤنٹ اس بارے میں آئی تھی۔ یہ آپ کو مل جائے گی، نیٹ پہ چیک کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر نہ بھی سمجھ آئے بعد میں آپ پروگرام کی ریکارڈنگ سن لیں۔ آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ اگر جی ہم نے ایک بڑی سے والا جو عمل کون سا عمل بتایا تھا، سورۃ والضحیٰ والا، جی سورۃ والضحیٰ والا عمل، جن پہ 9 بار کا، جی جی، تو وہ ان کے اس فائدہ ہوا۔ اللہ پاک نے بڑی کرم کیا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ نے ذات نے بہت ہمارے، یعنی اس وظیفے کی برکت سے آپ پہ بہت کرم ہوا، بہت فیض ملا۔ جی 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 جی، تو ویسا اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ وہ میں 2 سال 3 سال ہوئے پہلے میں جی اس سے بہت اللہ پاک نے کرم کیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی میرے لیے دعا کرنا، گھر میں جو بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ میرے تک یاد آتی ہے، میرے اب کوئی قصور بھی نہیں ہوتا تو کیا بات ہے، فیملی میں جو کچھ بھی ہوتا وہ میرے ساتھ ہی آ جاتا۔ انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے، آپ نے تسبیح خانے سے پایا، یہ برکتیں اور یہ خیریں بھی ملیں گی جی انشاءاللہ۔ میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک کی رحمت تو آپ پہ، اللہ کا فضل ہو، کرم ہو۔
دعائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہمارے گھر سے. جی شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں. جی السلام علیکم. امریکہ سے بات کر رہے ہیں، اونچا بولیے گا، اونچا بولیں گے اللہ والے. حکیم صاحب، میری آپ سے بات ہوئی تھی لاسٹ ایئر. میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروایا تھا. پچھلے آپ سال نے بات کہا ہوئی تھا تھی. اسے بہت رمضان میں. جی جی جی. میں تو اصل میں آپ نے کہا مصروفیات تھا کی اسے وجہ سے بہت. رمضان میں ہی ٹی وی پروگرام کرتا ہوں اور سوالوں کے جواب، جی جی. باتیں، گفتگو. جی آپ بات کریں. تو آپ نے بتایا تھا اسے بہت سخت نظر بد ہے پیدائش سے. جی اور آپ نے مجھے محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ کا وظیفہ دیا تھا جو میں کرتی ہوں. جی. تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. آپ دوبارہ استخارہ کر کے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. آپ یہ تمام وظائف کر رہے ہیں، جی. پھر آپ ایسا کریں، میرے استخارے میں جو چیز آ رہی ہے ایک بڑی لاجواب، اس پہ توجہ کر لیں کہ ایک بار سورۃ یاسین پڑھیں دن میں کسی وقت پوری توجہ سے گڑ گڑا کے، اور اس کی ہر مبین پر 11 بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں. یہ عمل اگر رمضان میں آپ شروع کر دیں، رمضان المبارک کے مہینے میں، تو انشاءاللہ آپ اس عمل جی کی میں آگے تاثیر انشاءاللہ شروع کر دوں 100% گی. پائیں گے، برکتیں 100% پائیں گے، اور خیریں 100% پائیں گے اس عمل کی. حکیم صاحب، کافی فائدہ ہے، لیکن بس بچوں کا کچھ نہیں ہو رہا ہے نا. آپ نے عبقری سے کیا پایا؟ حکیم صاحب، آپ کری سے جو سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگنا سیکھا ہے، جی اللہ سے مانگنا سیکھا ہے، اللہ کو پایا ہے، جی جی. نماز پائی. کسی عمل، کسی ٹوٹکے، کسی وظیفے سے آپ نے نفع پایا ہو، پوری دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے؟ میں تک ملنگا اور نیم گرم دودھ میں جو تک ملنگے کا ٹوٹکا ہے وہ بہت اچھا ہے. کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے والا ٹوٹکا بہت اچھا ہے. نہیں، تخم ملنگا سے، اور گرم دودھ میں بلنگوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حکیم صاحب، وہ جو آپ کا ایک پوسٹ تھا اس میں تھا کہ 100 ضدی بیماریوں کا ایک علاج. ہاں، 100 ضدی واقعی بیماریوں میں کا. وہ بالکل صحیح ہیڈنگ تھی اس کی. اچھا اچھا، یعنی اس کا فائدہ ہوا حکیم آپ کو صاحب، بہت آپ زیادہ. جی مجھے وہ بہت زیادہ کانسٹیپیشن تھا جو ختم ہو گیا. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ راحت اور صحت عطا فرمائے. آپ کو ان وظائف کی اجازت ہے، آپ اپنا صرف یہ ایک وظیفے کا اضافہ کر لیں جو میں نے آپ کو دیا ہے، بس چلے یہی گا، میں وظیفہ، آج ہی شروع کروں گی. اور باقی آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. دعائیں آپ کے لیے. السلام علیکم. بہت شکریہ حکیم صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں امریکہ سے بات کر رہی فرمائیے شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں. ہوں. جی حضرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. جی حضرت جی، پہلے تو میرے بیٹے کا استخارہ کیجیے گا پلیز. محمد حماد، جی جی ماں کا نام عمرانہ روحی. جی. حضرت جی پہلے اس کا استخارہ کر کے مجھے بتائیں یہ چاہتا کیا ہے. گورنمنٹ کی جاب تھی وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں ان سے لڑائی کی، کیا نہیں کیا. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ یہ میں امریکہ سے. جی ایک تو یہ، اور تو دوسرا حضرت جی ساری رات گیمز کھیلتا ہے، نہ دین کی نہ دنیا کی. رمضان کا مہینہ ہے، نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے. دن 1 منٹ میں تولا ہوتا ہے، 1 منٹ میں ماشا ہوتا ہے. جی تو اس کا استخارہ بتائیں پلیز، یہ چاہتا کیا ہے، کرے گا کیا، یہ اس کا فیوچر کیا ہے. اور کوئی بات اس کے علاوہ؟ دوسری اس کے علاوہ حضرت جی آپ سے ریلیٹڈ میری ایک خواب ہے، وہ میں جلدی سنا دیتی ہوں آپ کی. اس کی مجھے تعبیر لازمی پوچھنی. 12ویں روزے میں مجھے آئی تھی وہ. جی روزہ رکھ کے میں نا نماز پڑھ کے سوئی تھی، تب آئی تھی. آپ ہوتے ہیں اور آپ کا بیٹا ہوتا ہے، یہ جو ابھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بیٹا. جی.
تو یہ ایک جہاز ہوتا ہے, یہ جہاز چلا رہے ہوتے ہیں, آپ سپیچ دے رہے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں اس جہاز میں. جی تو آپ سپیچ دیتے دیتے نا ایک دم سے اتنی تیز وہ طوفان آتا ہے, بجلی چمکنا شروع ہو جاتی ہے, ہلکی بارش ہوتی ہے, یعنی کافی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اتنی دیر میں آپ سپیچ دیتے تھے کہتے ہیں کہ موسم بہت خراب ہے, تو مسجد نبوی آ گئی ہے, تو جس نے نا نفل پڑھنے ہیں مسجد نبوی میں جا کے پڑھ لیں. میں اور میری بیٹی ہوتی ہیں, جلدی جی. جلدی ہم جہاز سے اترتے ہیں, جگہ ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں ریاض الجنہ کی. وہ ریاض الجنہ وہاں آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کون سی, میں نا تکا لگا کے کہتی ہوں کہ یہ جگہ ہو سکتی ہے, یہاں نفل پڑھ لیتے, جلدی سے نفل پڑھے. آب زمزم میں نے جلدی سے بیٹی کے منہ کو لگایا, اس کی ایج 14 سال ہے, تو میں نے پیا, واپس مڑی تو میری آنکھ کھل گئی. اور کوئی آپ نے عبقری سے پایا ہو, کسی عمل, کسی ٹوٹکے سے؟ عمل سے حضرت جی, اس بیٹے کے لیے میں بڑے عرصے سے تقریباً 3-4 سال سے آپ سے منسلک ہوئی ہوں. یہ بیرار روی کا شکار تو بہت تھا بیٹا, حد سے زیادہ. آپ نے کچھ پایا ہو, بہت کچھ صحیح چیز؟ ہو گیا, لیکن سب سے زیادہ تو حضرت جی میں نے بس میرا اللہ پہ یقین پکا ہوا ہے, تو اچھا, اللہ سے مانگتی ہوں, آپ کے اگر وظیفے آپ کرتی ہوں. جی بیٹے کی نیت کر کے بیت الخلاء کی دعا پڑھیں بہت زیادہ, اور جی 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں, جو عمل ہے, جی تو انشاءاللہ تعالی. یہ کچھ عرصہ میں نے کیا تھا حضرت جی, پھر میں نے چھوڑ دیا غصے میں آ کے. میں نے کہا اس کو تو اثر ہی نہیں ہوتا کسی نہیں, چیز کا. اثر ہوتا ہے, اثر تو ہوتا جی ہے اللہ والے, اثر ہوا ہے تو آپ خود کہہ رہے ہیں پہلے سے بہتری ہے, پہلے سے فرق ہے, پہلے سے نفع ہے, اثر ہوا ہے. جی آپ یہ کریں انشاءاللہ اور نفع فائدہ ہوگا. حضرت جی خصوصی نظر کرم اس کے نام پہ کر دیں کہ یہ نا بس نمازی بن جائے, گیمیں چھوڑ دے, برے کام چھوڑ دے, میں جو دعا کھانا کروں پینا گا, وہ کھاتا ہے کھائے. کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ. خیر خواب کی ہوگا. تعبیر پلیز بتا دیں حضرت جی, خواب کی تعبیر بتا بس دیجیے. اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی سعادتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ. آمین السلام آمین. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مسکت سے بات کر رہا فرمائیے شیخ الوظائف, آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. ہوں. وعلیکم السلام. مرشد جی کیا حال چال ہے؟ کرم, بات کریں. مرشد جی میری فرسٹ کال ہے, میں نے کئی بار ٹرائی کی لیکن کال نہیں ملی ہے. آج اللہ کا شکر ہے میری آپ سے کال. جی جی. تو سب سے پہلے مجھے آپ مجھے اپنے ہاتھ میں بیت لے لیں انشاءاللہ. کو بھی. جی ٹھیک ہے. تو مرشد جی میرے 2-3 مسئلے ہیں, تو جی پلیز رہنمائی فرما دیجیے گا. جلدی بولیں. ایک تو یہ ادھر میں مسکت میں ہوں, مجھے مسکت میں ہوں, میرا 1.5 سال ہو گیا, کاما ختم ہو گیا, اور نہ تو کاما ریونیو ہو رہا ہے, اور نہ ہی کوئی ہمارے جو کو فیل ہے نا, کوئی بات کر رہا ہے یا پاکستان بھیج رہا ہے. تو بڑی مشکل ہے, بڑی ٹینشن ہے. تو جی دوسرا ہمارے گھر کے حالات بہت ٹائٹ ہیں, بہت زیادہ ٹائٹ ہیں بھائی. پچھلے سال میں کینسر کے مبتلا ہو گیا تھا, تو اتنا زیادہ پیسہ لگ گیا, جو جمع پونجی تھا نا مجھے سب لگ گیا. جی. تو اس کے لیے بھی تھوڑی آپ دعا فرما دیجیے. اور ایک مسئلہ میری بہن کا ہے, اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, جی. اور اس کے جو سسرال بہت تنگ کر رہے ہیں سسرال کی وجہ سے, تو اس کے لیے بھی تھوڑا بتا دیجیے. اچھا, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں حل فرمائے, آسانی اور عافیتیں. آمین. آپ ایسا کریں, 40 بار سورۃ فاتحہ صبح شام پڑھیں, سارا گھر پڑھے بسم اللہ کے ساتھ, اول آخر درود پاک کے ساتھ, 40 بار سورۃ فاتحہ. اوکے. اور سارا دن آپ پوری توجہ سے سورۃ قریش پڑھیں. بس یہ 2 عمل کر لیں اپنی زندگی میں. اس سے پہلے جو وظائف عبقری کے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی اجازت دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن یہ عمل ابھی بھی جو میری کال ملی نا مجھ سے, مجھے سورۃ قرآن سے ملی ہے, میں ہاں، سورۃ قرآن ہاں. پڑھ رہا تھا. جی 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 جی. ہاں جی. جی. تو مرشد جی ایک اور چیز ہے, میرا دل شروع سے ہے میں کو روحانیت کی کوئی چیز بولے, آپ مجھے کوئی ایسا گفٹ کرے جو میں پڑھتا رہوں, اللہ پاک مجھے آپ کو جو تحفہ دیا ہے یہ تحفہ ہے, آپ کو جو تحفہ دیا ہے یہ تحفہ ہے, اور بہت بڑا تحفہ ہے. آپ قدردان ہیں, اصل قدردانی ہوتی ہے, ہاں جی انشاءاللہ. اور قدردانی سے ہی انسان ترقیاں اور کامیابیاں پاتا ہے. انشاءاللہ. قدردانی اصل ہے. تو ان کو دے دیں. جی بالکل ایسے ہی ہے.
تو میں دیکھ لیں پہلے۔ بہت سالوں سے وظائف کر رہا ہوں، آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں بولا بھی میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے مرشد جی سے 2 سال سے ہو جائے، کوشش ان سے کر بات رہے ہو تھے جائے۔ رابطے کی، اب ہوگی ماشاءاللہ۔ ہاں جی ہوگی۔ تو مرشد جی جو ایک وظائف درود پاک تھا، تو آپ نے خواب میں آ کے مجھے بولا تھا، بتایا تھا کہ آپ یہ پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کی بھی خاص اجازت ہے سب وظائف کی آپ کو سب وظائف کی اجازت ہے ماشاءاللہ، آپ نے سب وظیفے سے خیر پائی ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے اور خیر پائیں گے انشاءاللہ۔ دعائیں آپ کے لیے، دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم۔ شکریہ، شکریہ مرشد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا ٹی وی بند کر دیجیے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسپین سے بات کر رہی ہوں۔ شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں۔ السلام علیکم، اونچا بولیے، اسپین سے بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بات کریں۔ حضرت جی میرے 2 مسئلے ہیں، 3 میں بتانے ہیں۔ جی جی تے میرا بیٹا چھوٹا تے او دے نا ہاتھ بڑے کمبدے نے، جی تے اونوں سمجھ پوچھنے آ تا اونوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ ہاتھ کمبدے ہوندے نے اودے۔ جی تے دوسرا بیٹا جڑا ہے اونوں نا گینٹھی دی تکلیف ہے، اودے ہاتھ پیر سجے نے۔ جی جی تے اودیاں 3 بیٹیاں نے تے بیٹا کوئی نہیں، تے مہربانی کرو بھائی اللہ پاک انہوں کو بیٹا بھی دے چھڑے۔ تے میری خواہش ہے کہ اللہ پاک منو اللہ مل جائے تے منو کچھ بھی نہیں چاہیے، تے دوسرا کوئی مخلص سنگ ملے جڑا منو اج تے لے جائے۔ میری یہ دعا ہے بڑی سخت، اللہ پاک کی میں رحمت ہو آپ منگنی پہ، اللہ کو۔ اللہ فضل فرمائے۔ ایک تو جو وظائف آپ کر رہے ہیں ان کی اجازت ہے جی اور جی بہت توجہ سے کرتے رہیں، جی اور جی ابکری انگلش میگزین اور انگلش ابکری چینل کو بہت زیادہ پھیلانے کی منت مانیں، کیونکہ دنیا میں انگلش سننے بولنے والے بہت زیادہ ہیں، اور یہی وظیفے مسلسل توجہ سے کریں، اور انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 بہت زیادہ پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں۔ جی جی حضرت جی جڑا بچیاں نو ویلا پی جاندا نا، میں او دم کرنی ہے تے مینوں اودی کوئی دسو کہ بھائی کی لفظ پڑھاں تے بچیاں نو دم کریے، بچے بڑے روندے نے۔ انمول خزانہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 بہت توجہ سے پڑھیں اور بہت یقین سے، جی آپ کے سارے کام بنے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی بن جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تے حضرت جی جڑا بیٹے دے ہاتھ کمبدے نے یا جنوں گینٹی ہے اودے واسطے؟ ہاں، اس کے لیے گوند کی کر، گوند سہانجنا اور دیسی اجوائن 1 چھٹانک ہم وزن پیس کر چمچ صبح دوپہر شام دے دیں، چند دن چند ہفتے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ تے جڑے دے ہاتھ کمبدے نے اونوں کی؟ یہی دونوں کے لیے یہی جی انشاءاللہ۔ حضرت جی آخری یہ سوال ہے کہ اللہ پاک منو اج تے کھڑے تے کوئی مخلص سجن لبے، آمین۔ کوئی دعا دسو۔ السلام میں علیکم۔ اپنا یہی دعا وظائف منگنی میں نے آپ کو دے ہوں۔ دیے، جو انشاءاللہ سب مسائل کے لیے یہی وظائف دی ہیں، کرم ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کینیڈا سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے، شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے اپنے بھائیوں کا استخارہ کروانا تھا۔ جی میرے بھائی کا نام محمد اطہر ہے جی اور چھوٹے کا نام محمد اظہر ہے، جی بولیے۔ اور میری امی کا نام ہے قیوم اختر۔ جی پلیز ان کا استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کہ ان کے کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا اور گھر بک گیا، قرضے 2 کروڑ کے چڑھ گئے۔ اچھا، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت کچھ پایا، کہاں سے بول رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت پائی ہے، سکون پایا ہے، جی گھر میں برکت پائی ہے، رزق میں برکت۔ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جی 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 میری امی پاکستان میں ہوتی ہیں اور بھائی دبئی میں۔ جی 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 امی بہت پریشان ہیں ان کی وجہ سے، ہم سب بہت پریشان ہیں ان کی وجہ سے۔ اللہ پاک کی عافیت ہو، رحمت ہو، انشاءاللہ کرم ہوگا اللہ پاک کے فضل سے، جی انشاءاللہ رحمت ہوگی، کرم ہوگا، اللہ پاک غیب سے آپ کی مددیں
اور غیب سے آپ کے مسئلے حل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن سب میں چاہتی ہوں امی کی لائف میں ہی میرے بھائیوں کے قرضے اتر جائیں اور شادی آ جائے, گھر مل جائے واپس. رحمت ہوگی انشاءاللہ, رحمت ہوگی, کرم ہوگا انشاءاللہ. پلیز آپ بتائیں ان کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے. آپ ایسا کریں کہ ان سے کہیں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. یہ سارا دن پڑھیں, کھلا پڑھیں, وضو بے وضو پڑھیں, اور صبح ایک تسبیح سورت علم نشرح کی پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور شام کو ایک تسبیح سورت اذا جاء نصر اللہ کی پڑھیں, سورت نصر کی پڑھیں. یہ کر لیں اور سارا دن اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ بہت پڑھیں, اور بہت زیادہ پڑھیں, اور بہت یقین سے پڑھیں. جی حکیم صاحب میری امی بھی پڑھیں اور بھائی بھی پڑھیں. جتنا جی گھر کے تمام افراد یہ مسلسل پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں. جی حکیم صاحب آپ سارے وظائف کی خصوصی اجازت دیتے ہیں مجھے. جی آپ کو اجازت ہے تمام وظائف کی. کریم آپ اور میں میرے ہمیشہ بچوں کے لیے خیر پلیز کرے. دعا کیجیے گا, ان کی آنے والی لائف بہت اچھی ہو. انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے. کریم کرم فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام حضرت جی, کیا حال ہے؟ جی بولیے, کہاں سے بول رہے ہیں؟ حضرت جی میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ساؤتھ افریقہ, بولیں. ہوں. میں نے اپنا استخارہ کرانا تھا حضرت جی. جی ساؤتھ افریقہ میں پہلے کہہ لیں کہ 2021 کے بعد ہاں کوئی نظام صحیح چل نہیں رہا, قرضے سر پہ چڑھ گئے ہیں, جی اور اس کے معاملات کچھ صحیح نہیں ہیں. جی جی اور ان کے دن بدن کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. یہاں پہ کچھ آگے جانے کی سوچ رہا ہوں تو سمجھ نہیں آ رہی. کاروبار تھا وہ بیچا, جس کو بیچا اس نے ابھی تک کوئی پیسے نہیں دیے. وہ بھی اس نے جھوٹ بول کے لیا کہ جی مجھے پیسے ملنے ہیں میں دے دیتا ہوں. وہ مجھے سچائی جب پتہ لگی کہ جس نے تو پیسے لے لیے تھے, تو ابھی بس اس طرح معاملات جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ معاملات صحیح ہوں گے. آپ 2 تسبیح سورت اخلاص کی صبح شام پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک. آپ یہ اس کا ثواب ان انبیاء کو ہدیہ کریں جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. وہ حضرت داؤد ہیں, سلیمان ہیں اور یوسف علیہ السلام ہیں. ان کو ہدیہ کریں. جی جی ایک تو یہ, اور دوسرا سارا دن جی آپ کھلا بہت توجہ سے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور بہت توجہ سے پڑھیں. جی. آپ یہ 2 عمل اور میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جی 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 بولیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کو چھوڑ کے, کیونکہ یہاں پہ حالات اس طرح, کاروبار کے بھی حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں. کیونکہ جی 2021 میں ملک کی حالات یہ ٹھیک ہے, انہوں نے دکانیں ہماری لوٹ لی, مال وغیرہ چلا دیے, جس میں میرا تقریباً 2.4 ملین رینٹ کا نقصان ہوا. میں چاہ رہا ہوں کہ آگے کیوں 2021 میں کیوں ہوا ایسا؟ وہ کیا ہوا تھا, ایکس پریزیڈنٹ جو تھا اس کو اریسٹ کیا گیا تھا. جی جی وہ پھر کہہ لیں کہ تقریباً جتنے بڑے ٹاؤن ہیں اس میں مال, دکانیں, فارنرز کی, لوکل سٹیزنز ان کی دکانیں لوٹ لی انہوں نے. جی دکانیں توڑ کے اندر آ گئے. یہ جو یہاں پہ کالے ہیں انہوں نے جی جی کوئی مال چلا دیے, کسی کی دکانیں چلا دی. اس میں میری بھی دکان انہوں نے لوٹ لی تھی, تو کچھ نہیں کر سکے. آپ یہی وظیفہ جو عرض کیا ہے اس کو ذرا کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں, توجہ سے پڑھیں, اور اس سے پہلے کوئی اپری کے وظائف آپ کر رہے ہیں ان کو بھی آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ. آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. السلام علیکم. تمام کی اجازت ہے, کرتے رہیں. سوال, کچھ لوگ ہر وقت کہتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہے اور پھر وہ زبردستی اپنے آپ کو کھانے سے دور کرتے ہیں, لیکن پھر وہ کھانے کے قریب چلے جاتے ہیں. یہاں تک بھی سنا کہ کچھ لوگ ہیں جو رات کو
آدھی رات کو اٹھ کے کہتے ہیں ہمیں کچھ دو، ہم پیٹ میں ڈالیں تو پھر ہمیں سکون آئے گا، کھاتے ہیں، ان کو کھانے سے سکون ملتا ہے۔ حالانکہ ایک جزیرے میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہ لوگ حیران ہوتے کہ ہم لوگ 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں دن میں، اور وہ کہتے ہیں ہم 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھاتے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہر وقت کھانا یہ کیا چیز ہے؟ بھوک تو احساس کا نام ہے، اور جو احساس انسان اگر اس کو زیادہ بیدار کر لے تو وہ بیدار ہوتا جائے گا۔ کھانا واحد چیز ہے جتنا کھاتے جائیں گے جسم اس کے مطابق ڈھلتا جائے گا، اور جسم پھر کھانا اور مانگے گا اور مانگے گا۔ روزہ ہے اس لیے کہ روزے میں اپنے اوپر برداشت کنٹرول ہو، اور روزہ اصل میں اس صبر کا نام ہے، اور روزہ اصل میں ایک سمجھانے کا نام ہے کہ ہم کم کھا کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، یہ سمجھانے کا نام ہے۔ وہی لوگ روزے میں بالکل مطمئن ہوتے ہیں، آخر روزے کے بعد انہیں کیا ہوتا ہے کہ روزہ تو یہ سبق تھا، 1 مہینے کی پوری مشق تھی، اور یہ مشق کرائی جاتی ہے اسی احساس کو ختم کرنے کے لیے۔ روزے کے اور بڑے فائدے ہیں، طبی، روحانی، لیکن ایک یہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اس احساس کو اپنے احساسات کے ذریعے اور اپنے یقین کے ذریعے اس احساس کو کنٹرول کریں، بالکل۔ قابو پائیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کینیڈا سے بات کر رہی فرمائیے، ہوں۔ شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ شیخ الوظائف۔ جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بات کیجئے۔ حضرت صاحب میں نے آپ کو 3 باتیں بتانی ہیں، جی بہت ذرا امپورٹنٹ ہے۔ حضرت صاحب تقریباً مجھے دن تو یاد نہیں ہے، مگر میرے 1 مہینہ ہو گیا یہ شہزادہ، جی میں نے اپنی کچن میں نا خواب میں دیکھا کہ میں نے چھپکلی دیکھی ہے کچن میں۔ جی، ایک تو یہ اس کے مسئلہ، بعد سے مجھے اور اتنا شدید بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے گلے میں تکلیف تھی، میں نے آپ سے دعا کروائی تھی، میں نے کہا تھا مجھے ٹیومر ہو گیا ہے تھائرائیڈ میں، تو سر میری تکلیف کافی کم ہو گئی تھی، جی اور میں آپ کا شکریہ کرنے کے لیے بھی فون کرنے والی تھی، مگر سڈنلی آج مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور کھانسی بھی بہت ہو رہی ہے، میں بالکل نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں، عبادت نہیں کر پا رہی ہوں۔ جی جی اور تیسرے یہ ہے کہ سر میں جس ڈاکٹر سے علاج کر، یہاں پہ سسٹم یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ سسٹم نہ بتائیں، specialist مختصر کے بات پاس کریں، بھیجتا ہے۔ مختصر بات کریں، جی۔ سب کو میں نے یہاں پہ ٹائم جو دینا ہے۔ ڈاکٹر ہے وہ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے، تو یہ جو میرا ڈاکٹر ہے وہ اس کا نام ملا ہے، تو وہ مجھے بہت اچھے ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھیج رہا۔ اگر وہ میرے لیے حق میں بہتر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بہتر ہے تو پھر آپ دعا کر دیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے۔ اچھا، آپ کو میں ایک بہترین معالج دیتا ہوں، ڈاکٹر دیتا ہوں، هو الشافی هو الکافی هو المافی۔ یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، صرف چند دنوں میں آپ کو اتنی صحت ملے گی اور اتنا اطمینان اور سکون ملے گا، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کریں، اور بہت توجہ سے کریں اور بہت یقین سے کریں، ایک تو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ شامل کریں، اور وضو کے سر بعد آپ نے مجھے بہت سارے وضاحت کیے ہوئے۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ کنویں کا آپ اضافہ کریں وضو کے بعد۔ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں، باقی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ توجہ سے کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہے، آپ کو اس کا نفع بھی ہے۔ آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ حضرت صاحب سب سے پہلے تو آپ کو پایا، اور الحمدللہ اس سے جو سب کچھ آپ ہی کے ذریعے ملا ہے، کیا ملا؟ اور دینی نالج اتنی ملی ہے، بہت سب کچھ۔ سر ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ماسٹر تک ہم نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہے مگر کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، اتنا نالج ملی ہے، اتنی نالج ملی ہے کہ بس آپ کا شکریہ جتنا بھی ادا کریں کم ہے، آپ اللہ کی نعمت ہیں ہمارے اوپر۔ جی جی اور ایک مسئلہ اور ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ کی سڈنلی کل نا دونوں ہاتھ میں تکلیف ہو گئی،
जी, तो ये बताइए आप क्यों हो गई? मैं दुआ करता हूँ आपके तमाम मसाइल के लिए। आपको जो वजीफा तस्बीह दिया है उस पर तवज्जो करें, इंग्लिश मैगजीन और इंग्लिश चैनल को बहुत ज़्यादा फैलाएं, और रूहानी दुनिया के हैरत अंगेज हकायक पर मबनी अपकरी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली किस्त 19 मार्च बरोज बुध रात 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखना ना भूलें। अपकरी कार्टून की पहली किस्त 19 मार्च बरोज बुध रात 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मौजूद है। चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मौजूद है। आपको इंशाल्लाह दुआएं भी हैं, खैरें भी हैं आपके साथ, और बरकतें भी हैं। दुआएं इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। शेख वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत साहब मेरी आपसे ना 1 साल के बाद बात हो रही है। जी, 1 साल के बाद अल्लाह पाक की रहमत हो आप पे। बात कीजिए। हाँ जी, मैंने आपको ना अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। जी, आपने मुझे सूरत अल-हम्द सुबह 40 के साथ पढ़नी है सारा दिन। वो जी, 39 ना, तो सारा दिन मैं तो नाम भी अपना ऊंचा बोलें, आवाज कम है। आवाज कम है। जी, मोबाइल का स्पीकर बंद कर देंगे, आवाज साफ हो जाएगी। अब बंद है स्पीकर ना। अच्छा जी, आपने ना मुझे एकदम से बस फोन मिली है ना, तो थोड़ा समझ नहीं आ रही। अचानक कॉल मिलते ही कंफ्यूज हो जाता है बंदा। हाँ जी, तो आपने मुझे वो दी है। भाई यहाँ से आवाज ऊंची हो सकती है। शायद मेरे पढ़ने में कोई कमी है कि अभी तक वो बच्ची के लिए कोई मतलब ना हाँ जी, नहीं, या अब ठीक है भाई। शायद वो आइंदा भी याद दहानी करानी पड़ेगी। पानी जो है वो आप कहते होते हैं ना 100 फुट पे होता है, तो जी, वहां जी। तक नहीं पहुंची। पर मैं रिश्ते के लिए बच्ची को परेशान हूँ, जरा आप उसका इस्तिखारा करें। आपने वैसे मुझे लाबा भी दिया हुआ, मैं पढ़ती हूँ, जी, और अल्लाह मम्मा के वाली जो है ना 27 दफा वो भी पढ़ती हूँ। वर्जी को प्लीज मुफ्ती आपने मुझे आप जितने वज़ाइफ कर रहे हैं, आप जितने वज़ाइफ कर रहे हैं, सबकी इजाजत है। इंशाल्लाह आपको फायदा हुआ, नफा हुआ, खैर मिली है। अपनी जिंदगी में मजीद अनमोल खजाना शामिल कर लें। अनमोल खजाना मजीद अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह और फायदा होगा। बच्ची का इस्तिखारा कर देंगे कि कब तक अल्लाह पाक उसके लिए जो है कर देगा। इंशाल्लाह गैब से हो जाएगा, अल्लाह पाक की रहमत होगी। सूरत वज़्ज़ुहा का वो अमल करें जिसके हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ना है। दिन में चंद बार करेंगे, इंशाल्लाह ये मसला भी 100% रहमत करम से हल हो जाएगा। बस आप खास दुआओं में याद रखिएगा। और दूसरा जो है ना, हस्बैंड के काम का भी मैंने आपको कहा था। आपने मुझे ये पढ़ाइयाँ दी हैं, मैं पढ़ रही हूँ। काम का तो कोई इंतजाम अभी नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ से जरूरतें देगा। कहाँ से जरूरतें, असल तो जरूरतों का पूरा होना है और गैब से पूरी होती हैं। और जो बंदा भी वज़ाइफ पे तवज्जो करता है उनकी जरूरतें वाकई गैब से पूरी होती हैं। अल्लाह पाक करते हैं, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। और मैं जो है ना सूरह कौसर 129 दफा वो दिन में 1 दफा पढ़ती हूँ, और मैंने 8वां निसाब शुरू किया। रहमत है, बरकत है, इंशाल्लाह करम है। दुआएं आपके लिए। दुआएं फरमा दीजिए कि जज़ाक। अल्लाह पाक बच्चियों के नेक सबाब लगा दे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अपनी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असल में इस वक्त कालों का लोड बहुत ज्यादा होता है, तो कालें आपस में मिलकर टकराती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। शेखुल वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी बेटी आपसे बात करना चाहती है, उनसे बात कर। जी क्या बोलूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे पढ़ाई में कामयाब होना है। अच्छा, इंशाअल्लाह, जरूर जरूर पढ़ाई में कामयाबी जरूर इंशाअल्लाह। जी आप दुआ करना। अच्छा इंशाअल्लाह। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी कुरान शरीफ रख के दुआ मांग रही थी अल्लाह से कि मेरी दुआ काल लग जाए। सर यकीन जाने मेरी काल लगे। एक दफा पहले भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ है। सर मैं कितने रोज से काल मिला रही लेकिन काल नहीं लग रही थी मेरी। जी सर मेरी बच्चियों के लिए दुआ कर दें। सर सब जो मैं आपके वज़ाइफ करती हूँ ना सर, मुझे सबकी इजाजत दे दें। जो मैं वो नीचे वो हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फीए भी पढ़ती हूँ, उसकी भी इजाजत दे दें। और सब मुझे वज़ाइफ तमाम की इजाजत वज़ाइफ है। क्या पाया आपने सर अपनी मेरी से? सर मैं आपका हर वज़ाइफ करती हूँ, हर अनमोल खजाना और जो आपने चांद गिरन के बताए वो भी अमाल। और आपने अपनी से क्या पाया अल्लाह वाले? सर बहुत कुछ पाया सर। क्या अल्लाह पाया? का शुक्र है कि बहुत कुछ पाया। सुकून है। अब पहले मेरी जिंदगी में इतनी मुझे हर वक्त बीमार सी रहती थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्चियां नमाज पढ़ती हैं। और मुझे इस दफा सर एक सबसे बात ये बताओ कि इस दफा सर मुझे कुरान शरीफ पढ़ने में बहुत ज्यादा रफ्तार तेज हुई है। अच्छा माशाअल्लाह। अभी मेरा 17वां रोजा है और मेरा 21वां सपारा है, वरना हमेशा 23 सालों से मैं बहुत मुश्किल से कुरान शरीफ रमजान में खत्म कर पाती थी, लेकिन इस दफा मुझे इतनी तेज बहुत रफ्तार अच्छा हुई है माशाअल्लाह। कि अल्लाह पाक खुशियां दे। मुझे आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है। मुझे आपको कबूल तमाम की वज़ाइफ की इजाजत इजाजत है और अल्लाह पाक हमेशा आपको खैरें और बरकतें अता फरमाए। इलाही आमीन सर, बस दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह। जी, मेरी दुआ दुआएं आपके चाहिए लिए, सर। दुआएं Thank you, आपके sir. लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यूके से बात कर रहा हूँ। फरमाइए शेखुल वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी मैंने 2 हफ्ते पहले आपसे बात की थी कि वो जो आपके ऊपर प्रॉब्लम था कि चाह रहे थे, तो उस सिलसिले में तो जो है ना वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गए, तो जो है ना मुझे आज उसको रिजाइन करना पड़ा। जी तो आप देख के बता सकते हैं कि ये मेरे लिए ठीक था या नहीं, और मतलब कुछ आगे जो है ना मेरी जॉब को सर्च में करना, तो उसके लिए कुछ बता दें। आप जितने वज़ाइफ जो पढ़ रहे हैं उनसे आपको फायदा बहुत हुआ, क्या हुआ? जी हकीम साहब, फायदा तो बहुत हुआ कि जो है ना वहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा और सारा कुछ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब उन्हीं वज़ाइफ में से कहीं आगे की रास्ता को तलाश करूँ। मैं तो चाहूंगा कि यही वज़ाइफ आप ना छोड़ें और इन्हीं वज़ाइफ को जी। बहुत यकीन तवज्जो से करें। इसके साथ अगर 15 शाबान को हमने एक नफिल डाले हैं नेट पे, अगर वो नफिल अपनी जिंदगी में आप शामिल कर लें तो आपको बहुत फायदा, बहुत नफा और खैर मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो आप अपने तकारीर से बता सकते हैं कि ये जो मेरा फैसला था ये ठीक था? अल्लाह पाक रहमत करेगा इंशाअल्लाह। फकीर की दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी और आफियत का मामला करेगा। दुआएं दूसरी इंशाअल्लाह। चीज मैंने ये पूछनी थी सब के जो आपने मुझे बताया था वो सूरत वज़ुहा वाला, तो मतलब उसको ज्यादा पढ़ूं कि सूरत कौसर को ज्यादा पढ़ूं? आप दोनों चीजें पढ़ें। सूरत वज़ुहा, सूरत कौसर सारा दिन खुला पढ़ें और सूरत वज़ुहा दिन में चंद बार पढ़ें। जी ठीक है। जरूर पढ़ें और दोनों पढ़ें। ठीक है जी ठीक है। और आप इंशाअल्लाह कामयाब जा रहे हैं अल्लाह की रहमत से। आपके मसले हल हो रहे हैं, बरकतों के दरवाजे खुल रहे हैं जी बिल्कुल इंशाअल्लाह शुक्रिया। इंशाअल्लाह। ओके शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्ज हमारे यहाँ अतनों में लाक होता है, उसको कहते हैं कि बचपन का सदमा।
جی جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ الحاق ہو گیا، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ ہم اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ بچپن کے صدمہ کیا چیز ہے؟ اصل بچپن کا صدمہ نہیں ہوتا، بچپن میں بعض چیزیں نقش ہو جاتی ہیں زندگی میں، کچھ حادثات، کچھ واقعات، کچھ زمانے کی ٹھوکریں، کچھ غلطیاں بھی وہ نقش ہو جاتی ہیں. اگر کسی پہ وہ نقش ہو جائیں تو بہت مشکل سے اترتی ہیں. لیکن ایک چیز بہت واضح دیکھی گئی ہے اور بہت اس کو آزمایا گیا ہے، جو بندہ ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ماضی کا غم نہیں دیتے. ماضی کا غم ہوتا ہے جی اور حال کا غم نہیں دیتے، اور مستقبل کے غم سے بچاتے ہیں. یہ جو بچپن کا صدمہ ہے یہ ماضی کا غم ہے. تو جو ذکر زیادہ کرتا ہے، تسبیحات زیادہ کرتا ہے، کیوں؟ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ خبردار الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، بالکل دلوں کا چین ہے ہی ہماری یاد. بے شک. تو وہ بندہ چاہے جتنی بھی تلخیاں دیکھ کے آیا، اوپر سکون ہوتا ہے اور اس کو بہت راحت ملتی ہے. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے، شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ جی. حضرت جی میں نے نا اپنے ہسبینڈ کا استخارہ کروانا تھا. جی ان کا نام خالد ہے اور ان کو نا ادھر یو کے میں آئے 30 سال ہو گئے. جی اور پہلے ان کا کام تھا، شاپ تھی ان کی، تو کافی اچھی کر رہی تھی. ایک تو یہ مسئلہ ان کا کہ ان کا آپ نے استخارہ کرانا ہے کہ ان کے مسائل ہیں، اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے؟ جی اب سال ہوگا ان کو جاب نہیں مل رہی، اور ہمارا ویزا بھی نیو کرانے کا ٹائم آ گیا ہے، تو اس وجہ سے کافی پریشانی ہے. تو نا جدھر ہم رہ رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ریجن سے شفٹ ہو جائے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ادھر ہی رہیں تو ہمارا کام سیٹ ہو جائے گا کہ ہمیں شفٹ ہونا چاہیے. اچھا، انشاءاللہ آپ کے یہ دونوں مسائل حل ہوں گے سارے. جی جی، اور کوئی بات؟ جی اور ایک اور میرا مسئلہ، میرا بڑا بیٹا ہے، 17 سال اس کی عمر ہے، اس کو نا آئے دن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بخار، کبھی آنکھ سے کچھ نکل آتا ہے، کبھی کہیں اس طرح کا. پہلے نا میری آپ سے نا 15 دن پہلے بات ہوئی تھی، تو آپ نے نا مجھے سورت توبہ کی آخری 2040 مرتبہ اور سارا دن یا قادر یا نافی، وہ میں اور میرے ہسبینڈ پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ، پھر تو بہت زبردست طاقتور وظیفہ ہے اور اس سے برکتیں خیریں ہمیشہ ملتی ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں تو ہاں جی، تو وہ میں نے یہی ہاں جی، تو وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ادھر ہی رہیں یا ہمیں شفٹ کر لینا چاہیے؟ آپ ادھر ہی رہیں اور انشاءاللہ ان وظائف، ان عمل پہ اپنی توجہ بڑھاتے جائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت خیر ملی ہے اور آئندہ بھی ملے گی. اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آئندہ بھی ملے گی. آپ اسی کو توجہ سے کریں انشاءاللہ. جی دعا کریں. اب ہمارے ویزے بھی نہیں ہونے والے ہیں، تو کام کا ہونا ضروری ہے، تو بس آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو پاک کی جو رحمت ہو انشاءاللہ. دعائیں فقیر کی. کیا پایا آپ نے اب کری سے؟ جی تو اگر جی میں نے بہت کچھ پایا. ہمارے نا ویزے نہیں لگ رہے تھے، تو میں نے اپنی صورت یاسین کا جو 2 نفل حاجت کے اور صورت یاسین 3 دفعہ جی اس کا، ہاں جی اس سے ہمارے ویزے لگے. اور صبح شام 129 دفعہ صورت کوثر پڑھتی ہوں، تو اس سے پیسے ختم نہیں ہوتے، بے شک 10 روپے کیوں نہ ہو والٹ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی. اور حضرت جی میں نے اپنے بیٹے کا پوچھنا تھا، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لفظ بیٹی لکھا ہے. جی تو حضرت جی یہی ہم کیسے جاری رکھیں گے؟ یہی وظیفہ آپ یہی وظیفہ جاری رکھیں، اسی کو توجہ سے کریں گے انشاءاللہ. اسی سے سارے کام بنے ہیں اور سب کام بنتے جائیں گے، اور بنے ہیں اللہ کے فضل سے میرے مطابق. تو آمین. آپ اپنے وظیفوں کی مجھے دوبارہ اجازت دے دیں. یہ تمام وظیفوں کی اجازت ہے، تمام کی اجازت ہے. اللہ پاک کی رحمت آپ پہ ہے. تمام وظیفوں کی اجازت ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बताना नहीं चाहती। ठीक है, ठीक है, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी बोलिए, बोले। जी हकीम साहब, आपके पाँव के सदके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत कुछ पाया है। और जी। आज ये मैंने साहबजादा साहब को एक तस्वीर हदिया की है, अभी पहले करने की, तो फिर मेरी कॉल मिली है। जी जी। तो हकीम साहब, आपकी बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आपके पाँव की हाथ भी नहीं हूँ, मैं आपके पाँव के कदमों में बैठकर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी जी। ये जो अक्सरी कार्टून लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, जी ये मुझे समझ नहीं आई, ये मुनासिब नहीं है। अक्सरी एनिमेशन होना चाहिए। ठीक। बहुत ही आपके पाँव में बैठकर अदब के साथ, ये आज हम किस दौर में, जदीद दौर में रह रहे हैं, और ये कार्टून का वर्ड मेरी समझ से वाला कर रहा है। जी ठीक। ये अक्सरी एनिमेशन होना चाहिए। जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपने अक्री से क्या दूसरा पाया? ये कि ये आप और बोलें, क्या कह रहे जी हैं? मैं जी हकीम साहब, दूसरा जितने भी पीरे अज़ाम हैं, उन जी। सब की जितनी भी आगे होती है, औलाद होती है, उनके जो बेटे होते हैं, उनके नाम के साथ साहिबजादा जरूर लगाया जाता है। जी तो ये साहिबजादा साहब जो हैं, बैठे हैं आपके साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छी पॉडकास्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके माँ बाप की आंखें हमेशा ठंडी रखे। तो साहिबजादा साहब का नाम भी जो सा है ऐसा ही होना चाहिए, साहिबजादा शुएब रूमी, ठीक है, ठीक। क्योंकि इससे पता चल जाता है कि ये पीरे अज़ाम की आगे से औलाद में से हैं, जी, उनकी कार्टूनी में से हैं। और कोई बात? आपने जी, अक्री हकीम से साहब, बस ये दो क्या आपके पाया? पाँव में अक्री से, बैठकर अक्री से क्या पाया? हकीम साहब, अक्सरी से बहुत कुछ पाया है, जिंदगी बदल गई है, हकीकत है ये बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस पुरफितन दौर में अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि औलाद राह रास्ते आ गई है। अक्सरी की वजह से औलाद राह रास्ते है। आज औलाद का ये हाल है, जवान औलाद का ये हाल है कि उनको कोई मुश्किल होती है तो वो हमें पूछने की बजाय अपनी मसला लिखकर आगे अक्सरी लिखते हैं और इंटरनेट पर सर्च करके वजीफा करके फिर हमें बताते हैं कि हमने ये माशाअल्लाह। वजीफा किया और हमारी ये मसला हल हो गया। माशाअल्लाह। मेरी बेटी अभी यूनिवर्सिटी में गई है और उसको वहां जाती है होम सिकनेस हो गई, एंग्जाइटी हो गई। उसने मुझे जी। बाद में बताया कि मैंने हकीम साहब का वजीफा खुद सर्च किया एंग्जाइटी के लिए, अल्लाहुम्मा बहरुमत रिबाइल, हाँ, अल्लाह और मबिर। वो मैंने पढ़ा और मामा मैं ठीक हो गई हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ये सब ही सारी औलाद का यही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हकीम साहब, कल की वो पर्शियन जो कॉल थी, वो सुन के मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये विलायत का ताज उस शख्स के सर पे रखा है जो हमारी जुबान समझते हैं। हमें आपसे कम्युनिकेट करने में कोई मुश्किल नहीं। करीम आपको खैर आता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, आपका साया हमारे साथ सलामत रहे और दुनिया और आखिरत की बनाइयां अता फरमाए आपको। रहमत है, रहमत है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कालों का बहुत ज्यादा असल में लोड है, इस वजह से कालें बहुत ज्यादा आपस में उलझ जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, इंडिया से बोल रहे हैं, यूपी से। बोलिए। मैं रफत जी, कमाल है मेरा नाम। फरमाइए। शेख लोज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बोलिए। कौन सा शहर है आपका? जी जी, बिजनौर से बोल रहे हैं। जी बोलिए। ये इस्तिखारा कराना था मुझे। जी बोले, बात करें, वक्त थोड़ा है, आप ठहर ठहर के बात कर रहे जी, हैं। वो बात... असल में वो शादी के लिए, वो शादी नहीं हो रही है हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक जी। की रहमत हो। और कोई बात? आपने जी, अबकरी बस से ये- आपने अबकरी से क्या पाया? इनकी मैं पहली बार फोन किया है। अच्छा, पहली बार फोन किया। आप रिश्तों के लिए एक काम करें, वह खलकनाकुम जी। अज़वाजा, ये कुरान पाक की आयत है, इसको बहुत पढ़ें, कसरत से पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, वज़ू बेवज़ू,
چاند دن چاند ہفتے چاند مہینے، جی ایک تو یہ پڑھیں، جی جی اور دوسرا سورت والضحیٰ کا وہ عمل جس پہ 9 بار ہر کاف پہ یا کریم پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں، سورت کاف پہ یا والضحیٰ کریم۔ جی 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 9 بار وہ یہ 2 عمل کر لیں، جی انشاءاللہ رشتوں جی کے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے حل ہوں گے، اللہ کے فضل سے، اور اللہ پاک کی رحمت اور غیب سے کرم ہوگا۔ جی قاری صاحب، وہ حکیم جی ایک بات اور معلوم کرنی تھی جی بولیے۔ جی، وہ ہمارا کاروبار بھی نہیں چلتا۔ یہی وظیفہ، یہ جو سورت والضحیٰ کا وظیفہ ہے نا اللہ والے، جی جی سورت والضحیٰ کا وظیفہ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، رشتوں کے لیے، حتیٰ کہ بندش، جادو، اثرات اور مشکلات کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ کچھ عرصہ لگاتار یہ کریں گے، آپ کو بہت نفع ہوگا اور بہت خیر ملے گی۔ سارا گھر کرے، کچھ عرصہ جی لگاتار کرے۔ جی حکیم جی ایک بات اور بتا دیجیے گا۔ جی میرے پاپا کا دل بہت گھبراتا ہے، ہاں، اللہم اور وہ بحرمت، ایسے ٹائم پر گھبراتا ہے جیسے کہ ہم کام کرتے ہیں نا آفس، وہاں پہ آفس کا اپنے، جی جی تو اس ٹائم پہ جب سپیریئر آفیسر کے سامنے کام کرتے ہیں نا، تو اس ٹائم پہ ان سے بات کرتے ہوئے دل گھبراتا ہے۔ اللہم بحرمت ریبائل، ابھی آپ سے پہلے کال تھی، یہ ذہنی سکون جی جی کے جی لیے سنا میں نے۔ ہاں، اس کو بہت زیادہ ان سے کہیں پڑھیں، آپ کے لیے دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ جی کوشش کریں اپنی جی جی انگلش میگزین پھیلائیں، انگلش چینل کو بہت زیادہ جی پھیلائیں، اور روحانی دنیا کے جی جی حقائق پر مبنی اپری کارٹون چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کی پہلی قسط 19 مارچ بروز بدھ رات 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق آپ دیکھیں گے، اور چینل کا لنک کمنٹس جی باکس میں موجود ہے، اس کو توجہ کریں، انشاءاللہ دعائیں ہیں جی آپ کے لیے۔ جی جی دعاؤں کی درخواست ہے مولانا حکیم جی، جی دعا کرنا۔ جی دعا ہے آپ کے لیے، جی دعا ٹھیک ہے۔ ہے، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں کہاں کہاں لوگ بیٹھے اور ان کو خیریں مل رہی ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ان کو خیریں مل رہی ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے، شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں۔ جی السلام ہاں علیکم۔ حضرت، میرا نام نازیہ ہے، میری امی کا نام رضیہ سلطانہ ہے۔ جی 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 ہاں، تو میری بہن کی شادی نہیں ہوئی، آپ جی سے میں پہلے بھی کال کیا تھا، آپ نے یا اللہ یا سلام کا وظیفہ بولا تھا، اس سے بچے ٹھیک ہو گئے ابھی۔ یا اللہ یا سلام، ہاں، 1.25 لاکھ بار آپ نے بتایا تھا پڑھنے کے لیے، جی جی لیکن ان کو یہ جادو کا اور شیطان کا مسئلہ ابھی بھی ہے حضرت جی۔ آپ یہی وظیفہ توجہ سے پڑھیں گے، اس سے فائدہ بھی ہوا، آپ کو نفع بھی ہوا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہی ہوں، لیکن میری امی اور بہن انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلور میں۔ جی جی آپ یہی وظیفہ بہت توجہ سے کریں، میں کہتا ہوں یہ نہ بدلیں، اچھا اس سے انشاءاللہ نفع اور خیر اچھا ملی ہے، اور بھی خیر ملے گی۔ اچھا، اور ایک کسی نے، میرے دوست نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا ڈاکٹر پڑھ رہا ہے، وہ صرف بھول جاتا ہے، اس کا نام نمیر ہے، ان کی امی کا نام سہورا کوثر ہے، اچھا اچھا اچھا، وہ ڈاکٹر کے لیے پڑھائی کر رہا ہے جی۔ ان سے کہیں رب یسر ولا تؤثر رب زدنی علما، رب یسر ولا تؤثر رب زدنی علما، اس کو بہت پڑھیں اور اچھا کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبوں کی پڑھیں، انشاءاللہ کامیاب یا ہوں گے اچھا اور ملک قوم کی خدمت، اچھا وطن کی خدمت کریں گے۔ اچھا، میری بہن کی شادی کے لیے کچھ بتا، بھائی ہے اور ابھی میں بہن نے بھی ہے شادی سے، حضرت جی، میرے ابھی بھائی۔ آپ سے پہلے انڈیا ہی کی کال تھی، غالباً اچھا بجنور کی، تو میں نے ان کو شادی کے لیے بتایا، اچھا آپ نے سنا ہوگا، آپ بھی وہ کر لیجیے، دعائیں آپ کے لیے۔ اچھا اچھا، دعا کیجیے حضرت جی۔ جی دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج بھی دعاؤں میں وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے، کوئی مانگنے والا ہو، السلام منوانے علیکم، والا ہو۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कतर से बात कर रही हूँ। शेख वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे जी, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। जी और मुझे की जॉब के लिए अभी मुझे दो काम नहीं होते, और आपका जो वजीफा मैं करती हूँ वो इतना करके लगती है, लेकिन ये दो काम मेरी जिंदगी में नहीं होता। मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है शादी के लिए। जी अजय जी, मेरी अम्मी है, जी जी उनके गले के पास एक दाना निकला हुआ है। अजय जी, उनका कुछ बता दे। उनके घुटनों का भी मसला है, उनके घुटनों का जो ग्रीस है वो खत्म हो चुका है। और अजय जी, मेरी बेटा भी उसकी जब से शादी हुई है उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। वो बहुत मुश्किलों में, उसकी जिंदगी में जैसे आग लगी है, वो सुकून की जिंदगी नहीं कर पा रही, बहुत मुश्किलों में वो घिरी हुई है। उनसे और कहें अजय व जी, मेरे इज़ा भाई हैं। बतश्तुम जब्बारीन, उनसे कहें व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। ये पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। और अजय जी, मेरी अम्मी के लिए यही अम्मी के लिए बता रहा हूँ ना। जी, और अजय जी मेरे लिए और मेरी शादी के लिए और मेरी जॉब के लिए अजय जी। आपकी शादी के लिए सूरत वज़्ज़ुहा का वो अमल जिस पे 9 बार या करीम और व खलकनाकुम अज़वाजा अभी मैंने काल में बताया, करें बहुत यकीन से। और अगर साथ उन नवाफिल को शामिल कर लें जो 15 शाबान को दिए थे, उससे बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। हमारी टीम मेरे ख्याल में रोजाना उस नवाफिल को डाल दिया करे, रिन्यू कर दिया करे। मेरी बहन के लिए कुछ बता दें। सबके लिए यही वजीफा है इंशाअल्लाह। हमेशा करम है, रहमत है। मुझे और मेरी फैमिली को आप बेक कर दें जी। क्या पाया और आपने इजाजत आपकी भी दे दें। बहुत कुछ पाया, जो भी पाया सिर्फ आपकी बरकत से पाया, अल्लाह के करम से अल्लाह की बहुत कुछ पाया। आज मैं जिस जगह हूँ जी, सिर्फ आपकी वजह से, सूरह यासीन की अमल की बरकत से वो चीज नामुमकिन थी वो मुमकिन हुई। 12 साल अगर जी कोशिश करते रही, नहीं हुआ। सूरह यासीन के अमल से अल्लाह ने ऐसा मौजूदा किया कि आज दुनिया मतलब हमें देख रही है। 2 नफिल हैरानी के जिसके बाद 3 बार सूरत यासीन है। अजय जी, मैं ये अमल अभी रमजानों में आपके लिए कर रही हूँ, 2 टाइम कर रही हूँ, आपकी नियत से कर रही हूँ अजय जी, अपनी शादी के लिए। जज़ाकल्लाह, करम है आप पे, करम है, दुआएं। अजय जी, मैंने सूरह कुरैश का अमल मैंने आपके लिए किया, वो मेरा 50,000 तक हो गया, वो आगे नहीं बढ़ा। आप मुझे अपने नजरों में कर दें कि वो मेरा पूरा हो जाए। आपकी मैं नियत से करी, वो मेरा पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह पाक की रहमत हम सब पे हो, सब पे करम हो, सब पे फजल हो। इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश चैनल को बहुत फैलाएं। और अपनी कार्टून 19 मार्च बुध शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जरूर देखें, फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरी अम्मी को, मुझे, मेरी बहन को, मेरे भाई को, सबको इजाजत दे दें अपने साथ तमाम वज़ाइफ की इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को सोते वक्त डरते हैं, क्या उन्हें जिन्नात नजर आते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को सोते वक्त मुस्कुराते हैं, क्या उन्हें परियां नजर आती हैं? इसकी क्या हकीकत है? जैसे ख्वाब हम देखते हैं ऐसे बच्चे भी देखते हैं। ख्वाब का ताल्लुक शऊर और बलोगत से नहीं है। ख्वाब तो साइंस ये कहती है कि जानवरों को भी आते हैं, सही, लेकिन जो इंसान है असल ख्वाब उनके हैं। बच्चों को ख्वाब नजर आते हैं, लेकिन बच्चों के पास ख्वाबों का ताल्लुक अक्सर ख्याल से होता है, जो सारा दिन सुना देखा। इंशाअल्लाह अपनी इंग्लिश मैगजीन को, इंग्लिश अपनी यूट्यूब चैनल को, इंग्लिश युपकरी को बहुत ज्यादा फैलाएं, खैरें फैलाएं, खैरों को बांटने वाले बने। इंशाअल्लाह फकीर की दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह जी। मैं हज़रत बता रही हूं सर को। सलाम। लोग पा रहे हैं। अब देखें, ये जो एक तस्बीह पढ़ते हैं या आलिम और अल्लमने वाली, इसमें कायनात के राज खुल जाते हैं, सरबस्ता चीजें खुल जाती हैं, और ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो इंसान की अकल और समझ में नहीं आती। पहले हालात आइंदा हालात मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप ऊंचा बोलिए, शेख वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम।